آج تو حالات یہ ہیں، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ایک سگا بھائی، دونوں ایک ماں کے بچے ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک باپ کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے، مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے، اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ، دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا، جس کی زمین نہیں تھی، جس کی جائیداد نہیں تھی، جس کا حصہ نہیں تھا، اس کو میں نے دے دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ۔ کان کھول کر کے سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیا بھی لی، آپ نے زمین نہیں ہتھیائی، آپ نے بلڈنگ نہیں لی، آپ نے گھر نہیں لیا، آپ نے کھیت نہیں لیا، آپ نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا، آپ نے تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی کے صحابہ بھائی بھائی بن کر کے رہے۔ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہمارے بھائیوں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہاں تک کہا زمین میری ہے، کھیت میرا ہے، جائیداد میری ہے، لیکن نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آ جاؤ ہم زمین کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، گھر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، کھیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا۔ قربانی اور محبت کی یہ مثال پورے انسانی اتہاس میں کبھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں، وہاں فلسطین میں ڈیلی بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ UN کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اب تک لاکھوں بچے غازہ کے اندر مارے جا چکے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اور ہمیں رات میں آرام سے نیند پر، بستر پر نیند آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے، چاہے فلسطین میں اس کا بھائی مر رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا بھائی مر رہا ہو، اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا دل دکھی ہو جائے، اس کے قوم کا کہیں بچہ مارا جائے، اس کو لگے میرا بچہ مر رہا ہے، کہ کہیں کسی عورت کی عزت لوٹے، اسے لگے میری بہن کی عزت لوٹ رہی ہے، کہیں کسی کا گھر گرے، اسے لگے میرا گھر گر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے، اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مسلمان کو طاقت دینے والا بنے، مسلمان کا سپورٹر بنے، مسلمان کا ہمدرد بنے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو، اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، مانو شریر میں، انسان کے جسم میں کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے، آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو۔ برادری واد کے نام پہ مجھے معلوم ہے
بہار میں بہت ساری جگہوں پر برادری کے نام پر بڑی کٹرتا ہے. اسی دربھنگہ کے علاقے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا بھی اور نیوز میں بھی آیا کہ ایک گاؤں میں انصاریوں کا راستہ الگ ہے, شیخ کا راستہ الگ ہے. آپ کے علاقے میں سرجا پوری اور شیرسا بادی کے درمیان بڑے اختلافات کی خلیج ہے. میرے بھائی, یہ وقت برادریوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت فرقوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت مسلک کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے. حالات یہ ہیں, آج مسلمان جس گاؤں میں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مسلمان کے سرپنچ کھڑے جیت نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ سرپنچ کا چناؤ ہوتا ہے, پردھان کا چناؤ ہوتا ہے, مسلمان اس گاؤں میں میجورٹی میں ہیں, لیکن مسلمان کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں, غیر مسلم کا 1 کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے ووٹ 4 جگہ تقسیم ہو جاتے ہیں. گاؤں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے, لیکن پردھان جو ہوتا ہے, سرپنچ جو ہوتا ہے, وہ غیر مسلم بن جاتا ہے. میرے بھائیوں, اتحاد میں طاقت ہے, یونٹی میں طاقت ہے. آج ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. میرے بھائیوں, آج اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت کرو اور شرک سے بچو. اللہ مشرک کی مدد کبھی نہیں کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں گے. شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اے ایمان والو, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا, تمہیں زمین کے اندر اقتدار بھی عطا کرے گا, تمہارے خوف کو امن اور شانتی سے تبدیل کر دے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ ہے تم میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا, شرک مت کرنا. آج حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایودھیا سے 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں. یہ میں میڈیا کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں شری رام چندر جی کی جو نئی مورتی اور نیا ان کا جو وہاں پہ مندر بنا ہے اس کی زیارت اور درشن کرنے کے لیے. معاف کرنا, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم شری رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں, ان کا سمان کرتے ہیں, مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو کسی کا بیٹا ہو, جو کسی کا باپ ہو, جو کسی کا بھائی ہو, جو کسی کا شوہر ہو, وہ رب نہیں ہو سکتا, وہ معبود نہیں ہو سکتا. ہمارا کرائٹیریا بڑا کلیئر ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں, اور اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے, اس کے برابر کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم شری رام چندر جی کی اور جو بھی اس بھارت دیش میں ہمارے مہاپروش آئے اور نیک لوگ آئے, ہم ان کا سمان کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں مانتے. آج مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے. 300 مسلمان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اور ان کے آگے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں, اور صاحب میڈیا میں ان کا بڑا مہیما منڈن ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہیں دیش کے سچے مسلمان, یہ دیش بھکت مسلمان ہیں. معاف کرنا, دیش کا سنویدھان ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمان تب اچھا ہندوستانی بنے گا جب وہ دوسرے مذہب کی تعریف کرے گا, بلکہ ہمارے دیش کی تو یہی خاصیت ہے, یا ہندو ہندو رہ کر, مسلمان مسلمان رہ کر, سکھ سکھ رہ کر, عیسائی عیسائی رہ کر, یہودی یہودی رہ کر, بودھ بودھ رہ کر, ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہ کر ہندوستانی ہے. اور ہندوستان کا سنویدھان اور آئین اسے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے. میرے بھائیوں, ہماری ہندوستانیت پر شک کرنے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے, ہمارے علماء کا خون شامل ہے. اور آپ کے اسی بہار کی سرزمین پر علماء صادق پور, پٹنہ کا ایک علاقہ اور ایک محلہ تھا صادق پور, انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے, پورے محلوں کو ختم کروا دیا. اور جواہر لال نہرو نے کبھی کہا تھا کہ ملک میں کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف ہے اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے علماء کے خون بہے ہیں, ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں اور کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں, تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں, اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے, مگر ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عقیدہ جو ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے, آج عقیدے کا کیا حال ہے. آج ہم نیوز میں جب دیکھتے ہیں
فلاں جگہ مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو گئی تو ہمارے سر تو شرم سے جھک جاتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کہ پیار اور محبت میں اتنی طاقت ہے کیا؟ فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کے اقرار کر دیا تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا. کیا ہماری تربیت تو اتنی کمی تھی میرے بھائی؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے. ورنہ ہمارے اتہاس، ہماری تاریخ میں تو ان عورتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے. سمیہ بنت خیاط نام کی اس عورت کو دیکھو، اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان بیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے. سمیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. ابو جہل نے کہا اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا کر ڈالیں گے. اے سمیہ ہم تجھے بے آبرو کر ڈالیں گے، برہنہ کر ڈالیں گے، ہم تجھے ننگا کر ڈالیں گے. سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی اذیت کو گوارا کر لیا مگر اسلام کو نہیں چھوڑا. نتیجہ یہ نکلا بڑی بے رحمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا. اسلام کی راہ میں پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے. میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے مگر آج حالات یہ ہیں مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی. میرے بھائیوں یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہیں. حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے. واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی. اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں. اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیوں. آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا. ارے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ہمیں یہ قبول ہے مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے